إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. حضرات، مسجد فاطمہ سرسی میں آج کے دن آپ بھائیوں کے درمیان حاضر ہونے کی سعادت حاصل کر کے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار ہوں اور ان ذمہ داران کا شکر گزار ہوں، ان نوجوانوں کا شکر گزار ہوں اور مولانا ریاض اللہ صاحب کا شکر گزار ہوں جن کی محبتوں نے، جن کے خلوص نے اور جن کے اصرار نے مجھے یہاں آنے پر مجبور کیا۔ مجھے آپ کے سامنے آج گفتگو کرنے کے لیے ایک موضوع دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی میں 8 بجے تک یا 8 بجے سے ذرا پہلے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ میرا موضوع ہے دور پرفتن میں دعوت و تبلیغ۔ میں نے سورہ یوسف کی ایک آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں پیارے نبی اور پیارے نبی کے امتیوں کے مشن کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ، اے پیغمبر آپ اعلان کر دیجئے، لوگوں کو بتا دیجئے کہ دیکھو میرا راستہ یہ ہے، میری منزل یہ ہے، میرا مشن یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے، میرا ہدف یہ ہے، میرا ٹارگٹ یہ ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرہ، کہ میں بصیرت پر قائم رہتے ہوئے علم کی روشنی میں اللہ الہ واحد کی جانب بلاتا ہوں۔ نہ صرف میں، انا ومن اتبعنی، میں اور میرے سارے پیروکار، میں اور میرے سارے امتی، میں اور میرے سارے متبعین، ہم سب کا مشن ایک ہے، ہم سب کا راستہ ایک ہے کہ ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ حضرات، اس آیت سے جہاں بہت ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں، وہاں سب سے اہم بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس آیت کی روح سے ہر مسلمان داعی ہے، ہر مسلمان داعی ہے اور ہر مسلمان کو داعی ہونا چاہیے۔ ہر مومن داعی ہے اور ہر مومن کو داعی ہونا چاہیے۔ صرف مرد نہیں، خواتین، ہر مومن خاتون اپنی جگہ داعیہ اور داعیہ ہونا چاہیے، کیونکہ کہا انا ومن ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ ہمارا راستہ یہ ہے، ہمارا مشن یہ ہے، ہم اللہ کی طرف بلا رہے ہیں بصیرت پر قائم رہتے ہوئے، علم و معرفت پر قائم رہتے ہوئے۔ دیکھو، ایک چیز ہے حلال اور حرام، جائز اور ناجائز کے فتوے دینا، مسائل بتانا، یہ کام علماء کا ہے۔ ٹھیک، بیٹھ جاؤ۔ ایک چیز ہے جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، یہ فتوے دینا، یہ کام ہر ایک کا نہیں، یہ کام علماء کا، اور علماء میں بھی جو راسخ علم رکھتے ہیں، ٹھوس علم رکھتے ہیں، ان کا کام ہے۔ حلال اور حرام کے فتوے ہر کس و ناکس نہیں دے گا، جائز اور ناجائز کے فتوے ہر کس و ناکس نہیں دے گا، سمجھ رہے؟ یہ ٹھوس علم رکھنے والوں ہی کا کام ہے۔ لیکن دعوت الی اللہ کہ لوگوں اللہ کی طرف آؤ،
شرک نہ کرو، ایک اللہ کی عبادت کرو، آخرت آنے والی ہے، آنے والی آخرت کے لیے تیاری کرو، یہ دعوت دینے کا حق ہر مسلمان کو حاصل ہے، ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ اسی لیے ہر مسلمان وہ جہاں بھی ہو اسے داعی ہونا چاہیے۔ امت مسلمہ کی گزری ہوئی نسلوں میں اور موجودہ نسل میں جو فرق ہے نا، اس میں ایک واضح فرق یہی، گزشتہ نسلوں کا ایک ایک فرد داعی ہوا کرتا تھا، اور موجودہ نسلوں کا یہ مسئلہ ہو گیا کہ موجودہ نسلیں داعی نہ رہی، مدعو بن گئیں۔ ہم دوسروں کے کلچر کو قبول کر رہے ہیں، دوسروں کی تہذیب کو قبول کر رہے ہیں، دوسروں کے افکار کو قبول کر رہے ہیں، دوسروں کے نظریات کو قبول کر رہے ہیں۔ پہلے جو لوگ تھے وہ دینے والے تھے، وہ جہاں گئے انہوں نے دنیا کو ایک قانون عطا کیا، ایک شریعت عطا کی، ایک عقیدے سے نوازا، ایک تہذیب عطا کی اور ثقافت عطا کی، ایک کلچر عطا کیا، دنیا کو ایک مثالی نظام خلافت عطا کیا، نظام حکمرانی عطا کیا۔ پرانے زمانے کے مسلمان، ہمارے اسلاف، یہ سب دینے والے تھے۔ وہ جہاں گئے، جس حیثیت سے گئے، ان سے دعوت کا کام ہوا۔ گئے تجارت کے لیے، گئے بزنس کے لیے، گئے تاجر کی حیثیت سے، لیکن ان سے تجارت سے زیادہ دعوت و تبلیغ کا کام ہوا۔ آپ ہمارے ملک ہندوستان کی ہسٹری پڑھیے، ہندوستان میں اسلام کی آمد کیسے ہوئی۔ ہندوستان ہی نہیں، آپ پورے جو ہے مشرقی ایشیا کی آپ ہسٹری پڑھیے، ملیشیا ہے، انڈونیشیا ہے، چائنا ہے، یہاں سب اسلام کن لوگوں کے ذریعے پہنچا۔ ان لوگوں کے تاریخ آپ کو نہیں بتائے گی کہ باقاعدہ دعات اور مبلغین کی ٹیم تیار ہوئی اور دعوت و تبلیغ کے لیے روانہ ہوئے، تاریخ میں کبھی آپ کو ثبوت نہیں ملے گا۔ تاریخ آپ کو یہ بتائے گی کہ یہاں سب جو اسلام پھیلا، ہمارے یہاں ملبار میں ساحل ملبار پہ ایک چھوٹا سا گاؤں ہے سمندر کے بالکل پاس ہی، اس کا نام ہے پونانی، اس کا نام ہے، ہم گئے ہوئے ہیں۔ اس گاؤں کو جانے کے لیے 10 منٹ کا سفر آپ کو باقاعدہ دریا میں طے کرنا پڑتا ہے، پانی میں سفر کر کے جو جانا پڑتا ہے۔ ملبار کی تاریخ بتاتی ہے کہ سب سے پہلے ہندوستان میں اسی بستی کے لوگ مشرف اسلام ہوئے تھے۔ وہاں جو ہے نو مسلموں کی تربیت کے قدیم مراکز سینٹرز موجود ہیں، 150 سال پہلے بنے ہوئے، 200 سال پہلے بنے ہوئے، آپ دیکھ سکتے ہیں، معلوم کر سکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ان سب مقامات پہ جو اسلام کی تبلیغ ہوئی وہ تاجروں سے ہوئی جو بزنس کے لیے آئے تھے، کاروبار کے لیے آئے تھے، تجارت کے لیے آئے تھے، لیکن وہ تاجر سے بڑھ کر داعی تھے، وہ تاجر سے بڑھ کر داعی تھے، وہ بزنس مین سے بڑھ کر داعی تھے۔ اس لیے آئے بزنس کے لیے، مگر بزنس کے ساتھ ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام ان سے ہوا۔ تو یہ پہلا نقطہ ہے، اسے ذہن نشین کر لیجئے۔ آپ تاجر سے پہلے داعی ہیں، آپ معلم سے پہلے داعی ہیں، آپ استاد سے پہلے داعی ہیں، آپ ایک ڈرائیور سے پہلے ایک داعی ہیں۔ آپ کی جو بھی حیثیت ہے، ہر مسلمان اپنی جگہ داعی ہوتا ہے۔ کیوں جانتے ہیں؟ ہمارا جو عقیدہ ہے نا کہ اللہ ہی سچا خالق ہے، سچا معبود ہے، سچا مالک ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے، اور زمین پر جتنے خدا ہیں ان کی خدائی سب جھوٹی ہے۔ یہ عقیدہ ہمیں جہاں بھی باطل نظر آتا ہے، باطل کے خلاف یہ عقیدہ ہمیں اٹھنے پر مجبور کر دیتا ہے اور لوگوں کو سمجھانے پہ ہمیں آمادہ کر دیتا ہے۔ اگر میرا عقیدہ توحید میرے سامنے مشرک جی رہے ہو، اللہ سے بغاوت ہو رہی ہو، اور میرا عقیدہ توحید مجھے داعی نہیں بناتا، تو پھر مجھے اپنے عقیدے کا جائزہ لینا چاہیے۔ توحید کا شعور اگر میرے اندر موجود ہے، توحید کی طلب میرے اندر اگر موجود ہے، توحید کی تڑپ اگر میرے اندر موجود ہے، تو جہاں بھی میں شرک کو دیکھوں گا اٹھ کر کہتے ہیں پیغمبر غیب جانتے ہیں، انبیاء غیب جانتے ہیں، رسول غیب جانتے ہیں۔ ایک پرندے کا بھی عقیدہ ہے کہ رسول کبھی غیب نہیں جانتے، کس شان سے کہہ رہا ہے احطت بما لم تحط بہ۔ اے سلیمان، اس وقت ایک ایسی خبر میرے پاس ہے جس کی خبر آپ کو نہیں ہے۔ کیسا مر رہا ہوگا سلیمان علیہ السلام، پہلے ہی سے اس پر غصے میں ہیں، بغیر پرمیشن کے کیسے گیا، یہ آنے دو، سزا دوں گا یا ذبح کر ڈالوں گا اس کو۔ اور یہ آتا ہے تو اس شان سے بات کرتا ہے، چیلنج کے انداز میں، ایک ایسی خبر لایا ہوں میں کہ جس کی اطلاع آپ کو ابھی تک نہیں۔ کہا کیا ہے؟ جئتک من سبأ بنبأ یقین،
کہا کہ میں یہاں سے اڑ کے جو ہے نا یمن گیا تھا، یمن کے شہر سبا گیا تھا، سبا کی ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں میں۔ کہا کیا ہے خبر؟ ہدہد نے دو باتیں دیکھیں جو اس کے مزاج، اس کی طبیعت اور اس کی فطرت کے خلاف تھی۔ ہدہد کی فطرت میں بھی یہ بات تھی۔ ہدہد نے دیکھا کہ وہاں قوم سبا پہ حکمران ایک عورت ہے، شکایت کرتے ہوئے کہا انی وجدت امرأة تملکہم، میں نے دیکھا کہ ایک عورت حکومت کر رہی اس قوم پر، قوم سبا پر۔ انی وجدت امرأة تملکہم وأوتیت من کل شیء ولہا عرش عظیم، کہا سارے اسباب مہیا ہے اس کے پاس، اس کا تخت بڑا خاص قابل ذکر ہے، اس نے کہا۔ دوسری بات جس کو ہدہد کی فطرت نے قبول نہ کیا وہ ہے اس قوم کا عقیدہ شرک۔ ہدہد نے کہا وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، کہا کہ سلیمان میں نے اس عورت کو بھی اور اس کی قوم کو بھی دیکھا اللہ کو چھوڑ کر یہ مظاہر قدرت کی پرستش کر رہے ہیں، سورج کی پوجا کر رہے ہیں، سورج کے لیے سجدے کر رہے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام تک یہ شکایت پہنچی، ہدہد نے یہ شکایت پہنچائی، سلیمان علیہ السلام یہیں سے حرکت میں آئے۔ لمبی تفصیلات ہیں، سورہ نمل پڑھیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اسی ہدہد کو دوبارہ پھر ایک اور خط دے کے روانہ کرتے ہیں۔ نتیجہ بہرحال یہ ہوتا ہے کہ وہ عورت مسلمان ہو جاتی ہے، بلقیس جس کا نام مفسرین بتاتے ہیں، یمن سے نکل کے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں فلسطین حاضر ہوتی ہے اور اپنے بہت سارے حکومت کے کارندوں سمیت مشرف اسلام ہوتی ہے۔ اس عورت کا اسلام لانا نتیجہ ہے کس چیز کا؟ ہدہد پرندے کی وہ معرفت، ہدہد پرندے کا وہ تجسس، ہدہد پرندے کی وہ مخبری کہ اس نے آ کر سلیمان علیہ السلام کو بتایا تھا کہ یہ عورت اور اس کی قوم اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، شرک کا یہ عقیدہ ان سے اس کی فطرت کے بھی خلاف تھا، اور اس نے سلیمان علیہ السلام سے شکایت کی، حرکت میں آئے، کوشش ہوئی اور وہ عورت مشرف اسلام ہوتی ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں محترم بھائی کہ توحید جس دل میں بھی ہو، حق کی پہچان اور حق کی معرفت جس دل میں بھی ہو، تو وہ دل جہاں بھی باطل کو دیکھے گا وہ ضرور تڑپے گا اور ان باطل پرستوں کو حق پر لانے کی سنجیدہ جستجو اور کوشش ضرور کرے گا۔ حضرات، دعوت و تبلیغ یہ انبیاء و رسول علیہم السلام کا مشن ہے، اور جب انبیاء و رسول علیہم السلام کا مشن ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس روئے زمین کا سب سے بہتر کام ہے یہ، اس سے بہتر کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، جہنم کی طرف بڑھتی ہوئی انسانیت کو بتانا کہ جس سمت تم جا رہے ہو اس سمت جہنم کا گڑھا ہے، جہنم کی طرف بڑھنے والے انسانوں کا رخ جنت کی طرف پھیرنا، حق کی معرفت اور حق کا راستہ دکھانا، یہ دنیا کا سب سے افضل ترین کام ہے۔ یاد رکھو اس زمین پر، اس دھرتی پر اس سے بہتر اور اس سے افضل کوئی کام نہیں۔ قرآن نے کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور کہے اننی من المسلمین۔ لوگوں دیکھو، مسلمان پریکٹیکل مسلم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھو، آئیڈیل مسلم کو دیکھنا ہو مجھے دیکھو، مطلب یہ ہے وہ زبان سے بھی دعوت دے رہا ہے اور زبان سے بڑھ کر اپنے کردار اور کیریکٹر سے بھی وہ دنیا انسانیت کو دعوت دے رہا ہے۔ جو وہ کہہ رہا ہے اس کی زندگی میں بصورت عمل موجود ہے، اس کے قول اور عمل میں تضاد اور ٹکراؤ نہیں ہے، اس کے قول اور عمل میں موافقت ہے۔ دنیا جو اس کی زبان سے سن رہی ہے اس کے کردار میں بھی وہی دیکھ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے اس زمین پر اس سے بہتر انسان اور اس سے بہتر کام ہو نہیں سکتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور یہ اتنے اجر و ثواب کا کام ہے، اتنے اجر و ثواب کا کام ہے کہ اس ثواب کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔
من دعا الى ہدن، شریعت کا قانون ہے، شریعت کا اصول ہے، من دعا الى ہدن كان له من الاجر مثل اجور من تبع لا ينقص ذلك من اجورهم شيئا، جو کسی کو حق کی طرف بلائے، سچائی کی طرف بلائے، توحید کی طرف بلائے، ہدایت کی طرف بلائے، اس بلانے والے کو عمل کرنے والوں کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ صرف بلانے پر آپ کے بلانے پر آپ کی بات سن کر عمل کرنے والے عمل کر رہے ہیں، یہ عمل کرنے والے عمل کر کے جتنا اجر و ثواب کما رہے ہیں اتنا اجر و ثواب آپ کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جا رہا ہے کہ بلایا آپ نے ہے، بتایا آپ نے ہے، حق سے قریب آپ نے اسے کیا ہے، تو کہا کہ بلانے والا اتنا ہی اجر و ثواب پائے گا جتنا اجر و ثواب کے عمل کرنے والا پا رہا ہے۔ اس اعتبار سے اگر سوچو، آپ کے ذریعے ایک قبر پرست اگر ہدایت پا گیا، آپ کے ذریعے ایک کافر اگر مسلمان ہو گیا، آپ کے ذریعے ایک بے نمازی اگر نمازی بن گیا، آپ کے ذریعے کوئی بے دین دیندار ہو گیا، آپ کے ذریعے کوئی بدعتی متبع کتاب و سنت ہو گیا، آپ کے ذریعے کوئی ظالم منصف ہو گیا، آپ کے ذریعے کوئی جھوٹا سچا ہو گیا، یہ کتنا بڑا ذخیرہ آخرت اور کتنا بڑا توشہ آپ تیار کر رہے ہیں، ذرا اندازہ کرو۔ جب تک وہ سچ بولتا رہے گا، جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا، جب تک وہ حق پہ قائم رہے گا، جب تک وہ دین پہ عمل کرتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں اتنا اجر و ثواب لکھا جا رہا ہے۔ تو داعی اللہ سے زیادہ سعادت مند کون ہو سکتا ہے؟ داعی اللہ سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہو سکتا ہے؟ اسی لیے پیارے نبی نے کہا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ حضرت علی کو جب خیبر کی جنگ ہو رہی تھی، کئی قلعے مسلمان فتح کر چکے، ایک قلعہ تھا جس کا نام تھا حصن نائم، فتح نہیں ہو رہا تھا، کئی بار کوششیں ہوئی، فتح نہیں ہوا۔ وحی الہی نے پیارے نبی کو بشارت دی کل صبح فتح ہونے والا ہے، تو پیارے نبی نے صحابہ کو بشارت سنائی، کہا کہ غدا لأعطی الرأیت رجلا یحب اللہ ورسولہ ویحبہ اللہ ورسولہ، کہا کہ لوگوں یہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا ہے نا، سنو بشارت، کل فجر بعد میں اسلامی فوج کا جھنڈا ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھمانے والا ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے سچی محبت کرتے ہیں، اور فتح اس کو حاصل ہونے والی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اس رات ہمیں نیند نہیں آئی، اس رات ہم سوئے نہیں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں، کیوں سوئے نہیں؟ کہا کہ یہ خوش نصیب کون ہوگا کہ کل فجر بعد پیارے نبی کی زبان پر جس کا نام آئے گا، یہ کون سعادت مند ہے؟ کیونکہ کیا گارنٹی مل گئی کہ اللہ اور اس کے رسول سے اس کی محبت سچی ہے، اور اللہ اور اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں، یہ ضمانت پیارے نبی نے دے دی ہے۔ ہر صحابی چاہ رہا تھا کہ وہ خوش نصیب میں ہی رہوں، میں ہی رہوں۔ حضرت عمر کہتے ہیں زندگی میں کبھی عہدے کی تمنا میں نے نہیں کی، اگر زندگی میں کبھی عہدے کی تمنا ہوئی تو اس رات ہوئی۔ میرے دل نے کہا کاش کل صبح آنا عہدہ دینا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ صبح ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا این علی، علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آشوب چشم لاحق ہے، ان کی آنکھ بیمار ہے، کہا بلا لاؤ۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا، آنکھ ایسے صحیح ہو گئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر کہا علی جاؤ اور سنو، نصیحت کر رہے ہیں، ہاتھ پہ مقدم ہے۔ تو کہا علی جاؤ سنو، جا کے انہیں پہلے سمجھانا، اور یہ بھی نصیحت یاد رکھو کہ اگر تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، ایک شخص بھی ہدایت پا گیا، تمہارے لیے کئی چیز بہتر ہے۔ سرخ اونٹ، ہمارے پاس کوئی قیمتی سے قیمتی کار ہوتی ہے نا، وہ حیثیت تھی سرخ اونٹ کی عربوں کے پاس۔ کہا ایک شخص بھی ہدایت پا جائے کئی سرخ اونٹوں سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے لوگوں کے لیے بہت بڑی بشارت ہے۔ اس طرح کے بہت سارے جلسے ماشاءاللہ بڑے جوش کے ساتھ منعقد کیے جاتے ہیں، نوجوان، منتظمین، علماء، ذمہ داران جلسے منعقد کرتے ہیں، اجلاس منعقد کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں۔ بس اوقات وہ مایوس ہو جاتے ہیں، کبھی حاضری کم ہوتی ہے تو مایوس ہوتے ہیں، کبھی رزلٹ نہیں ملتا ہے تو مایوس ہوتے ہیں۔ نہیں،
سمجھ رہے؟ پیارے نبی کہتے ہیں کہا کہ تمہاری واعظ و نصیحت سے مجموعہ نہیں، سینکڑوں افراد نہیں، ایک آدمی بھی بدل جائے، ایک آدمی بھی کوئی سبق لے کے اس مجلس سے اٹھ جائے، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو، تم اپنے مقصد میں کامیاب ہو۔ سمجھتے ہیں محترم بھائی؟ لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ۔ حضرات، دعوت کسے کہتے ہیں؟ دعوت صرف ایک کافر کو اسلام کی طرف بلانا، یہ تو دعوت کا بالکل اعلیٰ درجہ ہے۔ دعوت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ہم جس دعوت و تبلیغ کی بات کر رہے ہیں نا، اس کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ایک کافر کو اسلام کی طرف بلانا دعوت ہے، قبر پرست کو توحید کی بات پہنچانا دعوت ہے، بدعتی کو سنت کا پیغام پہنچانا دعوت ہے، ایک حدیث کسی کو نہیں معلوم حدیث بتا رہے ہیں دعوت ہے، کسی کو نماز سکھا رہے ہیں آپ دعوت ہے، ایک بے علم ہے اسے آپ علم پہنچا رہے ہیں دعوت کر رہے ہیں دعوت ہے، ایک عالم محلے کے نوجوانوں کو لے کے تعلیم بالغان کی مجلس جمع دعوت ہے، محلے کا امام و خطیب مکتب میں صبح و شام محلے کے ننھے بچوں کو پڑھا رہے۔ دعوت کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے۔ ہم میں سے ہر شخص کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں میں کیا کر سکتا ہوں۔ خالی دعوت کا مطلب آپ کے فیملی ممبرز، آپ کے خاندان والے، آپ کے بزنس پارٹنرز، کتنوں کو آپ سمجھا سکتے ہیں، کتنوں کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ دعوت و تبلیغ کا میدان، یہاں ہر ایک کی صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ دعوت کا کام آپس میں باہمی تعاون سے پورا ہوتا ہے۔ اسلام کے کئی محاذ ہیں اور ہر محاذ پہ خدمت کی ضرورت ہے۔ کوئی پیسہ لگائے، کوئی وقت لگائے، کوئی اپنا علم خرچ کرے، کوئی اپنا دماغ کھپائے، سمجھ رہے ہیں، کوئی اپنا مناسب مشورہ دے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ کرے۔ اسلام کا قافلہ اسی سے آگے بڑھتا ہے۔ حضرت خدیجہ کے مال کی ضرورت تھی، انہوں نے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت دی۔ حضرت سلمان تھی، انہوں نے مال کے ذریعے اسلام کی خدمت دی۔ حضرت سلمان فارسی، حضرت خالد بن ولید میدان جہاد میں کارہائے نمایاں انجام دے رہے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل دائی بن کے یمن جا رہے ہیں۔ حضرت حسان بن ثابت میدان جہاد میں کچھ کر نہیں سکتے تھے تو شاعر تھے، اپنی شاعری کے ذریعے، پوئٹری کے ذریعے اسلام کی خدمت کر رہے تھے، پیارے نبی کی تعریف کر رہے، مشرکین کی جو ہے حجو کر رہے۔ جو کر سکتا ہے کرے، سمجھ رہے؟ آپ یہ نہ سمجھیں میرے پاس علم نہیں، میں کچھ نہیں، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، بہت کچھ کر سکتے ہیں آپ، اور بس آپ کے ارادے کی ضرورت ہے، آپ کی نیت کی ضرورت ہے۔ آج کل ایک دیکھیے تشدد کا ایک ذہن ہے، وہ یہ سمجھاتا ہے، یعنی یہ مصیبت باہر سے آئی اور ہر شہر میں ایسے کچھ نوجوان پائے جاتے ہیں جو یہ کہتے ہیں، ان کی پہچان کیا جانتے ہیں؟ ہندوستان میں کسی کا علم معتبر نہیں، ہندوستان میں کوئی عالم معتبر نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہاں، ایسا کہنے والے۔ اب وہ کہتے ہیں دعوت نہیں، کوئی نہیں کر سکتا، کسی کے اندر قابلیت نہیں، یعنی آپ ایک ہندو کو بول نہیں سکتے شرک مت کرو، توحید کی طرف مت بول نہیں سکتے۔ یہ کیا ہے یہ سب؟ نعوذ باللہ۔ شیطان کیسے کیسے گمراہ کرتا ہے۔ پیارے نبی کی سیرت پڑھیے، پیارے نبی کی خدمت میں صحابہ آتے تھے، اسلام کا یعنی کافر آتے تھے، پیارے نبی کی دعوت سن کر، قرآن سن کر، تلاوت سن کر، پیغام سن کر مشرف با اسلام ہوتے تھے صحابہ، اور اسلام قبول کرنے کے بعد ایک ہفتہ پیارے نبی کی خدمت میں رہتے، 10 دن آپ کی خدمت میں رہتے، 2 ہفتے پیارے نبی کی خدمت میں رہتے۔ ہفتہ 2 ہفتے کی تربیت کافی ہوتی انہیں داعی بنانے کے لیے۔ پیارے نبی ان سے کہتے اب جاؤ، تم مشرف با اسلام ہو گئے ہو، اپنے قبیلے کی فکر اسلام کی دعوت دے کر آؤ۔ بے شمار واقعات۔ طفیل بن عمرو دوسی آئے، کون ہے یہ عرب کے بہت بڑے ادیب، سمجھ میں آ رہی بات؟ عرب کے جانے مانے شاعر، یہ مکہ آئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے۔ زمانے جاہلیت میں کافر بھی طواف کرتے تھے، خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے آئے۔ مشرکین کو پریشانی شروع ہوئی، اس لیے کہ مکے میں پیارے نبی کی دعوت پورے زور و شور سے جاری تھی۔ طفیل آئے ہیں، مشرکین کو پریشانی شروع ہوئی کہ کہیں طفیل کی ملاقات پیارے نبی سے نہ ہو جائے، اور کہیں طفیل متاثر نہ ہو جائے کہ طفیل اگر مسلمان ہو گئے تو یہ یعنی کفر کا اور کفار کا بہت بڑا خسارہ اور بہت بڑا گھاٹا ہوگا۔ سارے لوگوں نے گھیر لیا، مشرکین مکہ نے گھیر لیا، گھیر کے طفیل سے کہا طفیل سنو،
مکہ آئے ہو، ایک بات سن لو، خانہ کعبہ جانے سے پہلے یہاں ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، اس کی باتوں نے اچھوں اس کی باتوں نے اولاد اور والدین نے پھوٹ ڈال دیا ہے۔ طفیل ہوشیار کہ کہیں اس جادوگر کی باتوں میں تم آنا جانا۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ناصحین کے مشورے سن کر میں نے خانہ کعبہ میں داخل ہونے سے پہلے روئی رکھ لی کہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی پیارے نبی کی تلاوت کی آواز میرے کانوں سے ٹکرا نہ جائے۔ کہتے روئی رکھ کے خانہ کعبہ میں داخل ہوا، پھر میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی کہ دوسروں کے مشوروں کو سن کر خود کو بہرا کر لینا یہ کوئی دانائی نہیں، دوسروں کی باتیں سن کر خود کو اندھا کر لینا یہ کوئی سمجھداری نہیں، میں بھی اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہوں۔ اور روئی نکالی، پیارے نبی سے کو دیکھا وہاں موجود ہے، کون ہے آپ، کیا آپ کی دعوت ہے؟ پیارے نبی کا عام اسلوب تھا، کوئی بھی شخص جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اسلام جاننے کے لیے، کوئی کافر، لمبی چوڑی تقریر نہیں کرتے تھے آپ بس قرآن مجید سناتے تھے ڈائریکٹ۔ ایک ہی مجلس میں لوگ گھائل ہو جاتے۔ قرآن کے اندر اللہ کے یقین کرو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے، ایسی تاثیر رکھی ہے کہ اس کی ایک ایک آیت زندگیوں کو بدل دینے والی۔ اسی لیے یاد رکھیے قرآن کی عظمت کو کما حق ہو آپ سمجھنا ہو، عربی زبان سیکھنا، ٹرانسلیشن کے ذریعے، ترجمے کے ذریعے ٹھیک ہے، آپ الحمدللہ ہدایت پانے کے لیے ترجمہ پڑھ کے، ٹرانسلیشن پڑھ کے پا سکتے ہیں، لیکن قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہو، اس کی قوت تاثیر کا مزہ لینا ہو، عربی زبان۔ اللہ کی قسم جو عربی زبان جانتے ہیں نا، قرآن جب پڑھا جاتا ہے وہ بھی شیخ سعود الشریم جیسے ائمہ کی زبانی جو ہم قرآن سنتے ہیں کسی اور دنیا میں کھو جاتے ہیں۔ قرآن عجیب و غریب کتاب ہے، اس کی ایک ایک آیت زندگی بدل کے رکھ دیتی ہے۔ حضرت طفیل نے کہا کون ہے آپ، کیا پیغام ہے آپ کا؟ پیارے نبی نے بس قرآن کی تلاوت سنائی، اور تلاوت سننا تھا، وہ تو تھے بہت بڑے ادیب، بہت بڑے شاعر، ایک ہی مجلس میں گھائل ہو گئے، مشرف با اسلام ہو گئے۔ دیکھو یہ جو لوگوں نے انہیں گھیر کے کہا ایک جادوگر پیدا ہوا ہے، جانا مت، ہاں یہی چیز سبب بنی حضرت طفیل کے پیارے نبی سے تعارف کا۔ ہر دور اور ہر زمانے میں یہی ہوا ہے اور یہی ہوا کرتا ہے۔ باطل پرست جتنا پروپیگنڈا اسلام کے خلاف کرتے ہیں، یہ سارے پروپیگنڈے اسلام کے تعارف کا ذریعہ بنتے ہیں۔ حق کی آدھی تبلیغ اگر دعات اور مبلغین اور علماء کی کوششوں سے ہوئی ہے تو باقی آدھی تبلیغ حق کی ہمیشہ سے باطل پرستوں کے پروپیگنڈوں سے ہوئی ہے۔ اس لیے پریشان مت ہونا، پیارے نبی کے کارٹون بنا دیے گئے، ہم جو پریشان مت ہونا۔ ڈنمارک میں جب پیارے نبی کے کارٹون بنائے گئے، اس کے بعد کا منظرنامہ یہ تھا کہ سیرت کو پڑھنے کا رجحان اتنا بڑا کہ پورے ڈنمارک میں پیارے نبی کی سیرت پر لکھی ہوئی کوئی کتاب مارکیٹ میں اویلیبل نہ تھی، ختم ہو گئی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ حضرت طفیل مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہو گئے، پیارے نبی نے طفیل سے کہا چند دن بعد، طفیل جاؤ تم مسلمان ہو، میں یہ بتا رہا ہوں کہ دعوت و تبلیغ کے لیے ہفتہ دو ہفتے کا علم، ہفتہ دو ہفتے کا تجربہ، ہفتہ دو ہفتے کی تربیت کافی ہوا کرتی تھی صحابہ کے لیے۔ آپ نے طفیل سے کہا جاؤ تم تو مشرف اسلام ہو گئے اور اپنے قبیلے دوس میں تبلیغ کراؤ۔ حضرت طفیل گئے، کوشش کی، سمجھایا اپنے قبیلے دوس کو، ان کے قبیلے کا نام تھا دوس، اسی قبیلے کے حضرت ابو ہریرہ بھی، عبد الرحمن ابن صخر الدوسی، لیکن کسی نے ان کی بات مانی نہیں، کسی نے مانی نہیں، بڑے مایوس۔ بخاری میں موجود ہے، یہاں سے آگے کہا یا رسول اللہ ان دوسا قد عصت وابت فدعوا اللہ علیہا، کہا کہ اللہ کے نبی قبیلے دوس کے لوگوں کو بہت سمجھایا، مان نہیں رہے، میری درخواست ہے کہ بد دعا کیجئے میرے اس قبیلے پر جو حق کو قبول نہیں کر رہا ہے۔
انہوں نے درخواست کر دی، بد دعا کی، پیارے نبی ان کی درخواست سن کر اٹھ کھڑے ہوئے، قبلہ رو ہو گئے، اپنے ہاتھ اٹھا دیے، لوگوں نے کہا ہلکو ہلکو، کہ طفیل نے بد دعا کی درخواست کر دی اور پیارے نبی ہاتھ اٹھا کے کھڑے ہو گئے، اب بد دعا ہوگی اور قبیلے دوس برباد ہو جائے گا۔ لیکن لوگوں کی حیرت نہ رہی جب انہوں نے پیارے نبی کی زبانی یہ دعا سنی، اللہم اہد دوسا وأت بہم، درخواست بد دعا کی ہوئی اور پیارے نبی کھڑے ہو کے دعا کر رہے، اللہم اہد دوسا وأت بہم، اے اللہ قبیلے دوس کو ہدایت دے دے اور مطیع و فرما بردار بنا کر انہیں میری خدمت میں لے آ۔ طفیل سے کہا طفیل اب جاؤ، اب جاؤ، اور اب کی بار جب طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ گئے، کیونکہ پیارے نبی کی دعا تھی۔ اس لیے یاد رکھو دعوت و تبلیغ میں یہ بھی ایک اہم نکتہ ہے، آپ جو کوشش کر رہے ہیں اپنی جگہ، آپ جو سامنے والے کو دلیلیں دے رہے ہیں اپنی جگہ، آپ جو سامنے والے کو سمجھا رہے ہیں اپنی جگہ، یہ سب اپنی جگہ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے اس کے حق میں دعائے توفیق بھی کر دینا۔ اے اللہ یہ بندہ جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، وہ بدعتی، وہ بریلوی، وہ قبر پرست، یا وہ ہندو، یا وہ کرسچن، اے اللہ جس کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں، اے اللہ اسے حق کو سمجھنے کی توفیق دے دے، حق کو قبول کرنے کی توفیق دے دے۔ دعائیں دلوں کو بہت آسانی سے بدل دیتی ہیں، دلائل سے دل اتنا نہیں بدلتے جتنا کہ دعاؤں سے دل بدل جاتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھنا دلائل دو ضرور، لیکن دلائل کے ساتھ ساتھ رب سے مانگو بھی ضرور۔ ہاں حضرت عمر جیسا اسلام کا کٹر مخالف دشمن، اور وہ بھی ان کی دشمنی اس معیار کی کو پہنچی ہوئی، صحابہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ عمر بھی کبھی مسلمان ہوں گے، سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں واقعہ آتا ہے نا، ایک میاں بیوی ہجرت کر رہے ہیں، لیلہ اور عامر، بیوی کا نام ہے لیلہ، شوہر کا نام ہے عامر رضی اللہ عنہما، ہجرت کر رہے ہیں، مکہ چھوڑ رہے ہیں، سامنے سے عمر آ گئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ، اور اسلام اور مسلمانوں کے سلسلے میں ان کی سختی بڑی مشہور تھی حضرت عمر کی۔ سامنے سے عمر آ گئے، دونوں ڈر گئے، کہا کہ عمر آ رہا ہے، اب ہمیں وہ روکے گا، پکڑے گا، مارے گا۔ لیکن ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی، عمر آئے، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ ان دونوں نے کہا کہ یہاں آزادی سے تم لوگ ہمیں اسلام پر عمل کرنے نہیں دے رہے ہو، ہم یہاں سے نکل کر کسی ایسے علاقے میں جانا چاہتے ہیں جہاں آزادی کے ساتھ اللہ کی عبادت ہو سکے۔ حضرت عمر نے کوئی دعائیہ جملہ کہا اس وقت اور آگے بڑھ گئے۔ اب یہ جو ان کا ریاکشن تھا حضرت عمر کا اس وقت، ان کی توقع میں بھی نہیں تھا۔ یہ تو سوچے تھے وہ ماریں گے، سختی کریں گے، شدت۔ جب وہ چلے گئے، میاں بیوی میں گفتگو ہوتی ہے، لیلہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ، ارے لگتا ہے عمر کا دل بھی اسلام کے لیے نرم پڑ گیا ہے، لگتا ہے کہ عمر کا دل اسلام کے لیے نرم پڑ گیا۔ تو شوہر حضرت عامر فرماتے ہیں، ارے پگلی کیا سمجھتی ہو، عمر مسلمان ہو جائے گا، اللہ کی قسم جب تک عمر کی گدھی مسلمان نہیں ہوگی تب تک عمر بھی مسلمان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ حضرت عمر کا اسلام لانا ان کے نزدیک اتنا ہی ناممکن تھا جتنا کہ ان کے گدھے اور گدھی کا اسلام لانا۔ لیکن یہ ناممکن بات ممکن ہو کر رہی کہ نہیں؟ ہو کر رہی۔ سبب کیا ہے؟ پیارے نبی کی دعا۔ وہ واقعہ بتایا جاتا ہے، واقعہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، بہن اور بہن وہی کے گھر گئے، واقعہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ حضرت عمر کے قبول اسلام کا اصل سبب ان کا دل جو نرم پڑا، ان کا دل جو پگھلا اور حق جو ان کے دل میں اترا، پیارے نبی کی دعا تھی کہ جب مکے میں حالات مسلمانوں کے لیے بہت مشکل ہو گئے تو پیارے نبی نے اللہ سے خاص ایک دعا کی، اے اللہ اس مکے کے معاشرے میں دو انسان ہیں جو بڑے اثر و رسوخ والے ہیں، دو انسان ہیں جو بڑے اثر و رسوخ والے، ایک عمر ایک ابو جہل۔ کہا ان دونوں میں سے جو تیرے نزدیک منظور ہے اس کو ہدایت دے دے، اور اس کے ذریعے سے اسلام کی تقویت پہنچا۔ پیارے نبی کی اس دعا کے نتیجے میں اللہ نے حضرت عمر کو ہدایت دی، اور حضرت عمر جو اسلام قبول کیے تو حضرت عمر کا قبول اسلام مکی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں ما زلنا اعز منذ اسلم عمر،
کہا کہ مکے میں ہم سر جھکا کے چلتے تھے، جس دن عمر نے کلمہ پڑھ لیا اس دن سے ہم سر اٹھا کے چلنے لگے مکے میں۔ تو اس لیے یاد رکھو، دعاؤں کا سہارا لو۔ حضرت طفیل پہلے ناکام لوٹے، پیارے نبی نے دعا دی، دعا کے بعد کا اب جاؤ، نتیجہ نکلا قبیلہ دوس کے بہت سارے لوگ مشرف اسلام ہوئے۔ حضرات، یہ دعوت و تبلیغ کی راہ، یہ دعوت و تبلیغ کا راستہ، یہ نصرت الہی کا راستہ ہے۔ آپ نیت کرو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ میرے ذریعے سے تیرے بندوں کو ہدایت دے دے، مجھے تیرے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ چاہتے ہیں کہ کام کریں، یہ کام چاہنے سے نہیں ہوتا ہے، میرے اور آپ کے چاہنے سے۔ رب جسے چاہتا ہے اس کی کو توفیق ملتی ہے۔ دائی باذن اللہ دائی بنتا ہے، اور مدعو باذن اللہ ہدایت پاتا ہے۔ مدعو کے ہدایت پانے کے لیے بھی اذن الہی ضروری ہے، اور دائی کے دائی بننے کے لیے بھی اذن الہی ضروری ہے۔ اس لیے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرو، پروردگارا ایک تو مجھے اپنی جگہ اسلام پہ ثابت قدم رکھ، اور وہیں مجھے تیرے بندوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ آپ سچی نیت کر کے، سچا ارادہ کر کے اللہ سے طالب توفیق ہو کے دیکھو، اور کیسے راستے کھلتے ہیں، اور کیسے لوگ آپ کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ یہ نصرت الہی کا راستہ ہے۔ جو لوگ دعوت و تبلیغ میں، ہمارے کچھ ساتھیوں کو جانتا ہوں اللہ اکبر تمل ناڈو میں، جو وقت جن کی زندگیاں دعوت میں وقف ہے، اور وہ بھی خاص کر غیر مسلمین میں دعوت و تبلیغ، وہ معمولی تنخواہوں پہ کام کرنے والے نوجوان، لیکن جب ان کی گفتگو میں سنتا ہوں، ان کی زندگی میں جو سکون ہے، جو راحت ہے، اتنا سکون ہے۔ آپ بتاؤ آج کی اسی مہنگائی کے دور میں 10-12 ہزار کی تنخواہ کیا معنی رکھتی ہے؟ 10-12 ہزار کی تنخواہ لینے والے ایک دائی کو کویت سے آفر آتا ہے جاب کا، کہا نہیں جاؤں گا۔ اس زندگی میں جو مزہ ہے، جب ایک شخص کو ہم سمجھا کے وہ کلمہ پڑھنے پہ آمادہ ہوتا ہے، اور جب ہم اسے کلمے کی تلقین کرتے ہیں، اس زندگی میں جو سکون ہے، جو راحت ہے، جو چین ہے، ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی کام نہیں۔ اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد، اللہ کی تائید کے کرشمے اس راستے میں آپ دیکھیں گے، اگر آپ سچے دل سے یہ دعوت و تبلیغ کے راستے میں نکل پڑیں گے۔ آپ ایک واقعہ اور صحیح سند سے ثابت ہے، اور امام البانی نے اس واقعے کی سند کو صحیح قرار دیا ہے، جس میں ایک صحابی کی کرامت، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کلمہ پڑھے، مشرف اسلام ہو گئے پیارے نبی کی خدمت میں آ کر۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پیارے نبی نے معمول کے مطابق انہیں ان کے قبیلے باہلا کے پاس بھیجا، کہا کہ جاؤ اپنے قبیلے باہلا میں تبلیغ کر کے آنا، انہیں اسلام پہنچاؤ۔ حضرت ابو امامہ بسم اللہ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ گئے اپنے قبیلے باہلا میں، بہت دیر سمجھایا، گفتگو کی، کسی نے بات مانی نہیں، کسی نے مانی نہیں، گالیاں دی، تبصرے کیے، تانے دیے۔ ابو امامہ لمبے سفر سے آئے، کسی نے کھلایا بھی نہیں، پلایا بھی نہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، اور الٹا گالیاں سن کے، تانے سن کے، مایوس ہو کر، نامراد ہو کر اپنے قبیلے سے، اپنی بستی سے ان کے بھگا دیا جاتا ہے۔ بھوکے پیاسے، تانے سنے ہوئے، دھتکارے ہوئے اپنے قبیلے سے۔ اوروں کے تانے سننا آسان ہے اللہ کے بندو، اپنوں کے تانے جو ہے نا بہت، اپنوں کے، اپنا بھائی تانا دے، اپنا عزیز تانا دے، اپنا رشتہ دار تانا دے، اپنے کنبے والا تانا دے، سمجھ میں آ رہی بات؟ وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ۔ عربی زبان کا شاعر کہتا ہے، ہندوستان کی تلوار عربوں کے نزدیک بہت کوالٹی کی تلوار سمجھی جاتی تھی، کہا کہ رشتہ داروں کے ظلم کی کاٹ تیز ہندوستانی تلوار کی کاٹ، اور اپنوں کے دھتکارے ہوئے بھوکے پیاسے وہاں سے نکلتے ہیں۔ جب تک سکت رہی، طاقت رہی، چلتے رہے، اور جب طاقت جواب دے گئی ایک درخت کے نیچے بس سو گئے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ایک درخت کے نیچے سو گئے۔ کیسے سوئے ہیں؟ تھکے ماندے، بھوکے پیاسے۔ جب سوئے
خواب دیکھتے ہیں. کیا خواب دیکھتے ہیں؟ خواب میں ایک آنے والا آتا ہے اور ایک برتن پیش کرتا ہے ان کی خدمت میں. کہا پیو. دودھ یا کچھ ہوتا ہے اس برتن میں, پیتے ہیں خواب میں. کہا اور پیو, پیتے ہیں. کہا اور پیو, پیتے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں, ادھر چل رہا ہے ان کا خواب. ادھر یہ ہوا کہ ابو امامہ کے جانے کی بہت دیر بعد بستی کے کچھ لوگوں کا ضمیر جاگا. انہوں نے کہا کہ دیکھو جو بھی ہو, ابو امامہ ہمارا آدمی تھا, ہمارا رشتہ دار تھا. ٹھیک ہے ہم نے اس کی بات نہیں مانی, ٹھیک ہے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا, ٹھیک ہے, مگر ہم نے اچھا نہیں کیا کہ اسے بھوکا پیاسا لوٹا دیا. کم از کم کھلا تو دیتے ہم, پلا تو دیتے ہم. ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ کے لیے انہوں نے فوراً توشہ تیار کیا. توشہ تیار کر کے جلدی جلدی گھوڑا بھگا کے اس راستے پہ نکلے جس راستے پہ ابو امامہ الباہلی کو انہوں نے جاتے ہوئے دیکھا. آئے تو دیکھا ایک درخت کے نیچے سو رہے ہیں, درخت کے نیچے سو رہے ہیں. جگایا ابو امامہ کو, جگا کے معذرت چاہی. کہا کہ ابو امامہ بڑی معذرت کہ ہم نے تمہیں کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں, یہ لو یہ توشہ ہم تمہارے لا. حضرت ابو امامہ کہتے ہیں جب میں جاگا نا, ان کے جگانے پر میری بھوک بھی مٹ چکی تھی, میری پیاس بھی مٹ چکی تھی. وہ جو خواب میں مجھے پلایا گیا نا, اس خواب کے پینے سے میری بھوک پیاس مٹ چکی تھی, اور میں ایسے جاگا جیسے ایک شخص کھا پی کے سیر ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا تمہارا توشہ تمہیں مبارک, اطعمنی ربی وسقانی, میرے رب نے مجھے کھلا دیا, میرے رب نے مجھے پلا دیا, جاؤ واپس. صحیح حدیث ہے, کوئی افسانہ کوئی کہانی نہیں. میں کہہ رہا ہوں دعوت و تبلیغ کا راستہ یہ نصرت الہی کا راستہ ہے. حضرات دیکھو میں اور آپ, ہم اور آپ اس وقت جن حالات میں اور جس دور میں جی رہے ہیں نا, یہ دور فتن ہے, بڑے فتنے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو جس دور میں جس صدی میں پیدا کیا ہے نا, ہم بڑے فتنوں کو دیکھ رہے ہیں. اسلام اور مسلمانوں کے لیے ملکی سطح پر, عالمی سطح پر کہیں سے کوئی اچھی خبر سننے کو نہیں مل رہی ہے. مسلمان پست ہیں, مسلمان ذلیل ہو رہا ہے, دبایا جا رہا ہے. میں یعنی زیادہ اس میں کہنا نہیں چاہوں گا, حالات کا رونا جو زیادہ رونا نہیں ہے, فتنوں سے ہم سب گھرے ہوئے. اور جو باتیں کبھی پیشن گوئی کے طور پہ پیارے نبی نے بتائی تھی اور زمانے قدیم میں پڑھانے والے اسے ایک پیشن گوئی آئندہ ہوگا آئندہ ہوگا بول کے پڑھاتے تھے, آج وہ سب ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے. يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها قالوا ومن قلة يومئذ نحن يا رسول الله قال لا بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ودخلكم الوهن قالوا وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. آگے قریب ہے وہ زمانہ دنیا کی قومیں تم پر اسی طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. صحابہ نے حیرت سے سوال کیا, اے اللہ کے نبی جس وقت دنیا کی قومیں ہم پر بھوکوں کی طرح سے ٹوٹ پڑیں گی, کیا اس وجہ سے کہ ہم اس زمانے میں تعداد کے اعتبار سے بہت تھوڑے رہے؟ آپ نے کہا کہ نہیں, مسئلہ تعداد کا نہیں ہوگا, تعداد کے اعتبار سے تو تم بہت زیادہ رہو گے, مگر زمین پر تمہارا وجود بے وزن ہو جائے گا, تمہاری کوئی حیثیت نہ ہوگی, تمہاری کوئی قیمت نہ ہوگی. تمہاری حیثیت سمندر اور سیلاب کے پانی میں جو کچرا ہوتا ہے, تمہاری حیثیت اس زمین پر اس کچرے جیسی ہو جائے گی. اچھا صحابہ نے کہا سبب کیا ہے اللہ کے نبی؟ تعداد میں زیادہ رہتے ہوئے ہم اس قدر بے وزن بے قیمت ہو جائیں گے, سبب کیا ہے؟ کہا پیارے نبی نے کہا اس وقت کے مسلمانوں کے مرض کی تشخیص کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا جو آج ہم دیکھ سے کہا حب الدنیا و کراہیت الموت. کہا کہ سب دنیا کے عاشق ہوں گے, دنیا کے طلبگار ہوں گے, دنیا کے پرستار ہوں گے, موت سے نفرت کرنے والے, آخرت کو فراموش کرنے والے ہوں گے. یہ ایسی حدیث ہے کبھی پیشن گوئی کے طور پہ پڑھائی جاتی تھی اور آج یہ سب اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. دنیا کی سپر پاور طاقتیں کس طرح ہماری مملکتوں پہ قبضہ کر رہی ہیں, ہماری زمینوں سے نکلنے والے خزانوں پہ قبضہ کر رہی ہیں, ہمارے ملک
ان کے لیے دسترخوان بن گئے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ جو عالمی حالات کی خبر رکھتے ہیں، میں زیادہ گہرائی میں جانا نہیں چاہتا. کہنا یہ ہے کہ جو فتنے پیارے نبی نے کبھی پیشن گوئی کے طور پہ فرمائے تھے، آج وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. لیکن وہی جہاں آپ نے فتنوں کی پیشن گوئی فرمائی، لیکن دیکھو، اور مسلمانوں کی ذلت کی پیشن گوئی فرمائی، وہی حیرت کی بات ہے. دو الگ الگ ہیں، ایک ہے اسلام اور ایک ہے مسلمان. مسلمان ذلیل ہے آج، اسلام نہیں. مسلمان پست ہے آج، اسلام نہیں. اسلام کے ناحیے سے اگر آپ دیکھیں، یہ اسلام کی فتوحات کا دور ہے. یہ چنانچہ پیارے نبی کی یہ بھی پیشن گوئی، لا يبقى على ظهر الارض بيت مدر ولا وبر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز وذل ذلیل. کہا کہ روئے زمین کی کوئی جھونپڑی ایسی باقی نہیں رہے گی، اور کوئی کچا پکا مکان ایسا باقی نہیں رہے گا جس میں اسلام کا کلمہ نہ داخل ہو جائے. یعنی اسلام کے روشن مستقبل کی پیارے نبی نے بشارت سنائی. موجودہ دور میں مسلمان ذلیل ہے، مسلمان پست ہے، مسلمان مغلوب ہے، مسلمان محکوم ہے، مگر مسلمانوں کی اس مغلوبیت کے باوجود دنیا میں اسلام وہ واحد مذہب ہے جو سر اٹھا کے چل رہا ہے. اور اسلام، کرسچن مشنری آپ کو معلوم ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے عالمی سطح پر کتنی کوششیں وہ کر رہی ہیں، کتنی محنتیں وہ کر رہی ہیں، اور کتنا بجٹ ان کا سالانہ تبلیغ پہ خرچ ہو رہا ہے. اس کے باوجود اسلام مسلمان خواب غفلت میں سو رہا ہے. پھر بھی اسلام اپنا راستہ آپ نکالتے جا رہا ہے، ترقی کرتے جا رہا ہے. ویسٹرن کنٹریز میں خاص کر اسلام اس رفتار سے پھیل رہا ہے، دنیا والوں کو فکر ہے اسی رفتار سے پھیلے گا تو آئندہ 50 سال میں وہ پورا مسلم ملک بن جائے گا. الحمدللہ یہ تو ہونا ہی ہے. سمجھ گئے آپ؟ یعنی دیکھو، ہم اسلام کا ساتھ دے نہ دیں، اسلام تو ترقی کرتا ہی رہے گا. اسلام کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں اسلام کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں عزت و سربلندی کی زندگی، سر اٹھا کے جینا چاہتے ہیں، اسلام کے علمبردار بن جاؤ، سچے اسلام کے دائی بن جاؤ، سچے اسلام کے مبلغ بن جاؤ. اور جیسے ہم نے کہا، دعوت و تبلیغ کے راستے میں جب آپ قدم بڑھائیں گے، اتنے مواقع ہیں، اتنے امکانات روشن ہیں. اللہ اکبر. شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب کے مفتی، ان کی زندگی بڑی سبق آموز زندگی، بڑے سبق ہیں ان کی حیات میں. کبھی کبھی تو لگتا ہے ان کی زندگی کو پڑھ کر کہ جیسے یہ دوسری تیسری صدی ہجری کا کردار ہے، یا دوسری تیسری صدی ہجری کا انسان ہے جو اللہ نے اس صدی کے لیے گفٹ کر دیا ہے. بن باز کی لائف ہسٹری آپ پڑھیے واللہ، تو ان کے بارے میں آتا ہے زندگی کی آخری رات، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کینسر کے مرض میں مبتلا تھے. وہ 90 سال کا بڑھاپا، 90 سال کی عمر، اور کینسر کے مرض میں آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے آخری جو ایام ہوتے ہیں اور آخری جو لمحات ہوتے ہیں بڑی ہی تکلیف کے ہوتے ہیں. اللہ سب کو بچائے اس مرض سے، اللہم آمین. بڑی ہی تکلیف کے ہوتے ہیں. تو زندگی کی آخری رات جب وہ درد سے کرا رہے ہیں، ہسپتال لے جایا گیا، تو ہسپتال میں بہرحال جو بھی ہو، یعنی درد کو کم کرنے والی دوائیں دی جا رہی تھیں. تو وہیں ایک نرس تھی، شیخ کو پتا چلا کہ کرسچن ہے، تو فوراً تبلیغ شروع کر دی اسی حالت میں. اللہ اکبر. اس حالت میں ہاں کینسر کا جو درد ہوتا ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، وہ کینسر کا مریض ہی جان سکتا ہے، یا جو اس کے ارد گرد رہتے وہ جان سکتے ہیں. اس حالت میں بھی پتا چلا یہ کرسچن ہے، فوراً تبلیغ شروع کر دی. اس کو کہا مسلمان ہو جاؤ، اسلام قبول کر لو. عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں، اللہ کے بیٹے نہیں، وہ اللہ کے سچے رسول تھے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ نصیحت کر دی اس کو اسلام قبول کرنے کی. تو آج محترم بھائیوں، آج کے ہمارے اجلاس کا پیغام یہی ہے، نیت کر کے اٹھیے، سچا ارادہ کر کے اٹھیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ اور اس کے بعد دعائیں کیجیے کہ اے اللہ ہمیں ہادی بنا دے. ہاں، ہمارے ذریعے سے تیرے بھٹکے ہوئے بندوں کو، بہکے ہوئے بندوں کو، ہاں،
تیرے دین کا راستہ بتا دے، یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ، بہت بڑا صدقہ جاریہ۔ میں ان تمام نوجوانوں کو، ان تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جو اس طرح کی چھوٹی موٹی کوششیں کرتے ہیں۔ یہ اجتماعات منعقد کرنا، ہفتہ واری اجتماع کسی گھر میں منعقد کرنا، لیڈیز کا بھی ہوتا ہے، وہ بھی ایک سنت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لیڈیز نے آگے شکایت کی، اللہ کے نبی آپ کے قریب رہنے والے ہمیشہ مرد، ہمیں قریب آنے ہی نہیں دیتے یہ مرد حضرات۔ تو آپ نے خواتین کی شکایت سن کے ہفتے کا ایک دن خاص کیا تھا مدینے میں، جس میں وہ مدینے کے کسی گھر میں جمع ہوتی تھی، پیارے نبی تشریف لے جاتے اور خاص طور پہ لیڈیز سے خطاب کرتے تھے آپ۔ تو یہ ہفتہ واری اجتماع جو گھروں میں ہوتے ہیں، یہ بھی پیارے نبی کی سنت ہے، اس کو بھی زندہ کرنا چاہیے۔ کبھی فلاں کے گھر میں، کبھی فلاں کے گھر میں، کبھی فلاں کے گھر میں، پورا ایک نظام ہونا چاہیے ہمارے پاس، جمعیت کے تحت، جماعت کے تحت یا مسجد کے تحت۔ تو اس کے بڑے ثمرات ہوں گے، بڑے فائدے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے میری دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی پروردگار عالم سننے اور کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت ٹھیک ہے، اور کہنا اور ایک 10 منٹ بولیں گے انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ۔ جی ہاں بالکل، جی ہاں۔ دیکھیے الحمدللہ سب سے بڑی دعوت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ اسے پامفلیٹ دیتے ہیں، قرآن دیتے ہیں، کتاب دیتے ہیں، زبانی طور پہ سمجھاتے ہیں، لیکن یاد رکھیے جیسے ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا، ہماری اس زبانی دعوت کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ ہماری زندگی بھی، ہمارے شب و روز بھی، ہمارے اخلاق بھی، ہمارے کردار بھی دعوت بنے۔ اپنے عمل سے دعوت دیجیے آپ۔ میں دنیا سے کہوں سچ بولو اور میں خود جھوٹ بول رہا ہوں، میں دنیا سے کہوں نماز پڑھو میں خود نماز میں تقصیر کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو تعلیم ہم دے رہے ہیں دنیا کو، پہلے اس تعلیم پہ ہم خود عمل پیرا ہو۔ ہم ایک غیر مسلم کو بتاتے ہیں اسلام امانت داری کی تعلیم دیتا ہے، انصاف کی تعلیم دیتا ہے، وہ امانت داری، وہ انصاف ہماری لائف میں نظر آنا چاہیے۔ اور یہ جو پریکٹیکل زندگی ہے نا، یہ سب سے بڑی دعوت ہے۔ آپ ہمارے جو ریورڈ بردرز ہیں، جو نو مسلم جنہیں کہا جاتا ہے، آپ کبھی ان کے ساتھ بیٹھیے، اور جو بھی نو مسلم ہمارے بھائی ملتے ہیں، کس چیز نے آپ کو اسلام قبول کرنے پہ آمادہ کیا؟ اس میں 2-3 اسباب ہمیشہ، یا تو قرآن سبب رہے گا، یا تو پیارے نبی کی سیرت سبب رہے گی، یا پھر کسی مسلمان کی کوئی نیکی سبب رہے گی۔ 1-2 واقعہ ذہن میں آ رہا ہے۔ اندور میں، مدھیہ پردیش کے شہر اندور میں، بہت پہلے، میں آج سے 13-14 سال پہلے کی بات آپ کو سنا رہا ہوں، ایک جلسے میں شریک تھے، تو لوگوں نے کہا کہ ایک یہ نو مسلم ہے، ڈاکٹر ہے، ایک نو مسلم ڈاکٹر سے ملاقات کروائی۔ ماشاءاللہ یعنی تعجب، یعنی برہمن تھے وہ۔ برہمن جلدی اسلام قبول نہیں کرتا، برہمن ذہنیت یہودی ذہنیت ہے۔ یہ اسلام، کرسچن دیکھو، کرسچن بہت اسلام قبول کرتے ہیں، یہودی بہت کم اسلام قبول کرتے ہیں۔ ویسے ہی SC/ST کے ہندو بہت مسلمان ہوں گے، برہمن بہت کم اسلام لائے گا۔ تو ہمیں بہت خوشی ہوئی، برہمن ہے اور ڈاکٹر ہے، ایجوکیٹڈ ہے بالکل MBBS، اور مسلمان ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو اسلام کی کس چیز نے، کس تعلیم نے متاثر کیا؟ قبول اسلام پہ آپ کو کس چیز نے آمادہ کیا؟ کہنے لگے میرے ایک مسلمان دوست کی چھوٹی سی نیکی میری ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ کہا کیسے؟ انہوں نے کہا کہ ایک مرتبہ میں اور وہ، کہا کہ جب میں ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تب کی بات ہے، میں 2 ویلر میں ہم جا رہے تھے، میں 2 ویلر چلا رہا تھا، میرا مسلمان دوست پیچھے بیٹھا ہوا تھا، پوری رفتار سے گاڑی جا رہی تھی، راستے میں اچانک میرے اس مسلمان دوست نے کہا گاڑی رکاؤ جلدی سے۔ میں پریشان ہو کے رکایا کہ کیا ہو گیا، تو وہ سیدھے اترا، راستے میں پیچھے ایک نوکیلا پتھر پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کے پھینک دیا اور آ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اس کام کے لیے تم نے چلتی ہوئی گاڑی رکائی؟ یہ تو میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے۔ تو میرے اس مسلمان دوست نے کہا یہ تمہاری سوچ ہے
کہ یہ میونسپلٹی کے کرنے کا کام ہے. ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے. کہا کہ جب بھی راستے سے گزرو تو راستے میں دوسروں کو تکلیف دینے والی کوئی بھی چیز ہو تو اسے ہٹا کے گزرو. اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ، راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا صدقہ ہے. وہ کہنے لگے مولانا صاحب یقین کیجئے جس وقت وہ یہ جملہ میرے دوست نے کہا کہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ یہ ہر مسلمان کے کرنے کا کام ہے، اسی وقت داخل ہو گیا اسلام میرے دل میں. اور وہیں سے میں نے پہلے پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھی. اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی اچھی ہے. میں نے پیارے نبی کی لائف ہسٹری پڑھی اور اتنا متاثر ہوا کہ میں جو ہے اسلام قبول کر لیا. دیکھ رہے ہیں آپ، حالانکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے راستے سے تکلیف دہ چیز کا ہٹانا یہ ایمان کا سب سے کمتر شعبہ ہے. سب سے کمتر. کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ الایمان بضع وسبعون شعبہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذی عن الطریق. ایمان کے 73 سے زائد شعبے ہیں. سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے کمتر شعبہ راستے سے تکلیف دہ چیز. جو ایمان کا سب سے کمتر شعبہ ہے، ایک مسلمان خلوص دل سے اس پر عمل کرتا ہے تو وہ نیکی ایک شخص کی ہدایت کا ذریعہ بن جاتی ہے. اللہ اکبر. اسی لیے کہا جاتا ہے، حدیث میں کہا گیا، نیکی کو کبھی معمولی نہ سمجھو، نیکی کو کبھی حقیر نہ سمجھو. نیکی کب بڑی ہو جائے گی اور کیسے بڑی ہو جائے گی کوئی خبر نہیں. لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلیق. کبھی کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، بھلے سے وہ نیکی مسلمان بھائی سے ملتے ہوئے خندہ پیشانی سے ملنے ہی کی کیوں نہ ہو. تمل ناڈو کا ایک واقعہ، یہ بھی بڑا مشہور ہوا یہ واقعہ بھی، اور شاید آپ میں سے بہت سارے جانتے بھی ہوں. جی، ایک کمپنی کا مالک تھا مسلمان، اور اس کی کمپنی میں جو ورکرز تھے مسلمان نان مسلم سب تھے، ہندو سب تھے. تنخواہ دینے میں بہت ستاتا تھا. 15 تاریخ کو، 20 تاریخ کو، 1 تاریخ کو تنخواہ مل جانی چاہیے، 30 31 سے 1 کو مل جانی چاہیے. بہت ستایا کرتا، بہت لیٹ تنخواہ دیتا تھا. اب وہ ایک نماز میں کسی مسجد میں گئے وہ مالک صاحب اونر امام صاحب جو ہے درس حدیث دے رہے تھے اور وہ حدیث پڑھ رہے تھے، آت الاجیر اجرہ قبل یجف عرقہ، مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. تو بات نے جو ہے امام صاحب کی اس نصیحت نے، اس حدیث نے اس کمپنی کے مالک پہ اتنا اثر چھوڑا، وہ وہاں سے اٹھتے ہوئے یہ عہد کر کے اٹھا، آئندہ سے میں اپنی کمپنی میں 1 تاریخ کو تنخواہ دوں گا. ٹھیک ہے، اللہ ٹھیک ہے. 1 مہینہ آیا، 1 تاریخ کو تنخواہ مل گئی، سب حیران. دوسرا مہینہ آیا، 1 تاریخ کو تنخواہ مل گئی، اور زیادہ حیران لوگ سب. تیسرا مہینہ آیا، 1 تاریخ کو تنخواہ مل گئی. آخر پوچھ ہی لیے لوگ کہ کیا بات ہے، اتنا جو آپ اس سے پہلے 15 تاریخ 20 تاریخ کو دیا کرتے تھے، اب یہ جو گزشتہ 3-4 مہینوں سے یہ جو پابندی ہے 1 تاریخ کو دینے کی، یہ تبدیلی آپ کے اندر کیسے آئی؟ اس نے کہا، اس نے غیر مسلم ورکر سے، میں نے ہمارے پیغمبر کی ایک حدیث سنی، اس حدیث سے میرا دل بہت متاثر ہوا اور میں اپنی غلطی کا محاسبہ کرنے پہ مجبور ہوا. ہمارے پیغمبر کی تعلیم ہے کہ مزدور کو اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. بس اس حدیث پہ میں عمل کر رہا ہوں. اس حدیث کو سن کر، اس کے اس رویے کو دیکھ کر اس کی کمپنی کے کئی لوگ مشرف و اسلام ہوئے. بہت مشہور واقعہ تمل ناڈو کا، صوبہ تمل ناڈو کا. یاد رکھو، ہمارا کردار سب سے بڑی دعوت ہے، ہمارا عمل سب سے بڑی دعوت ہے. قرآن وہی کہتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. لوگوں کو بلا رہا اللہ کی طرف، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور اس کی زندگی بھی عمل صالح پر قائم ہے، اور وہ کہے فخر سے، مسلمان کو دیکھنا ہو تو مجھے دیکھو، میں پریکٹیکل مسلم ہوں، میں مثالی مسلم ہوں. تو حضرات، یہ سب سے بڑی دعوت ہے. پریکٹیکل اسلام کو اپنا لیجئے، اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کر لیجئے، چلتا پھرتا اسلام بن جائیے. اور دیکھیے کہ آپ دنیا بھی فرقہ پرست پارٹیاں، فرقہ پرست طاقتیں لاکھ کوشش کر لیں، لیکن اسلام دلوں تک راستہ پا ہی لے گا. اسلام دلوں تک راستہ پا ہی لے گا. قانون، کوئی چیز جو ہے قبول اسلام سے یہاں کی عوام کو روک نہیں سکے گی. شرط یہ ہے کہ ہم اجتماعی طور پر
پریکٹیکل مسلمان بن کے دکھائیں اور اسلامی تعلیمات کا مجسم عملی نمونہ بن جائے۔ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں ذمہ داران مسجد کا اور ان نوجوانوں کا جو یہ پروگرام رکھتے ہیں، اور خاص کر مولانا کا شکر گزاری کے ساتھ ساتھ معذرت بھی خواہ ہوں کہ مولانا کے فون جو ہے شاید 25-30 مرتبہ تو کال کی ہوں، میں نہیں اٹھایا، سمجھ میں آ رہی بات؟ وہ تو کال ذرا مطلب جلدی ریسیو کرنے میں ہم ذرا مقصر ہوں میں، تو اس لیے مولانا سے آپ کے سامنے معذرت چاہتا ہوں میں۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، رب العزت جیسے اس نے ہمیں یہاں جمع کیا، کل روز قیامت جنت الفردوس میں بھی ہم سب کو جمع کرے، اللہم آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔